الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک دائما ابدا ازلیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اکثر مقام پہ اللہ نے اگر ایمان کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی اس نے حکم جاری کیا ہے۔ جہاں جہاں عمل صالح کا تذکرہ ہے وہاں وہاں ایمان پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ہم ان دونوں میں سے کسی کو بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ جس جماعت میں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں عمل تو ہے لیکن ایمان نہیں، اور کہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایمان ہونے کا دعویٰ تو کیا جا رہا ہے لیکن عمل کی توفیق اور کبھی عمل کی طرف رغبت کرتے ہوئے بندے نظر نہیں آتے۔ یہ دونوں راستہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی طرف نہیں بلکہ سیدھے دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید میں عمل صالح تلاش کرتے ہیں تو کبھی اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، کبھی وآتوا الزکاۃ اگر آپ مال والے ہیں تو زکوٰۃ دیں، کبھی وَأَتِمُّ الْحَجِّ پیسے کی فراوانی ہے، دیگر ضرورتیں آپ پوری کر چکے ہیں تو حج کا سفر کریں۔ کبھی اعمال کی صورت میں فرائض جو قرآن بیان کر رہا ہے اور نص قطعی یعنی ارشاد رسول سے جو عمل ثابت ہے اسے فرض کرتے ہیں۔ وضو کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ ساری عبادتیں فرض ہیں۔ اور ہم اہل سنت والجماعت میں جو مراسم ہیں، رسومات جن میں ہم بہت زوردار انداز میں شرکت کرتے ہیں اور اسی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد ہماری ویران ہے، مسجد آباد کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے نمازیوں سے آباد ہوتی ہے۔ نماز نہیں ہے اور لاکھوں کروڑوں روپیہ ہم مسجد کے نام پر انویسٹ کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو مسجد بنوانا نفل ہے اور نماز پڑھنا فرض ہے، اور نفل اس وقت تک معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے، بارگاہ خداوندی میں نفل قبول نہیں ہوتی کب تک؟ جب تک کہ بندہ فرض ادا نہ کرے۔ اب فرض آپ نے ادا کیا نہیں، پورا ایک پہاڑ آپ کے سر پر ہے قضا نمازوں کا اور آپ مسجد بنوا رہے ہیں، تو مسجد بنوانا نفل ہے۔ اسی طرح ایک شرعی مسئلہ یہ بھی ہے کہ شب برات، شب قدر، شب معراج ان مقدس راتوں میں جو ہم لوگ بڑا زوردار انداز میں نفل پڑھتے ہیں تو حکم شرع یہ ہے کہ اگر بندے کے ذمے فرض نمازیں باقی ہیں تو وہ نفل پڑھے گا تو ثواب
نہیں ملے گا جب تک کہ وہ فرض ادا نہ کر لے۔ اسی طرح چادر پوشی کرنا، لنگر چلانا، میلاد رسول کرنا، جلوس محمدی نکالنا، یہ سب اہل سنت کے اندر رسم ہے، اور اب بلفظ دیگر آپ یوں سمجھ لیں نفل ہے، نفل ہے۔ اب جلوس محمدی میں سارے دن آپ نظر آ رہے ہیں اور 5 وقت نماز آپ نے ادا نہیں کی، تو اب یہ نفل چیز لٹکی رہے گی جب تک کہ آپ فرض ادا نہ کر لیں، آپ کی یہ نفل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ دوست یاروں کو خوب ناشتہ کرا رہے ہیں، خوب چائے نوشی کروا رہے ہیں، خوب چٹی پر پکوڑی کھلا رہے ہیں، اور گھر میں بوڑھے ماں باپ ترس رہے ہیں، تو بوڑھے ماں باپ کو کھلانا پلانا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا یہ فرض تھا، دوستوں کو کھلانا یہ نفل تھا۔ تو دوستوں پر جو آپ خرچ کر رہے ہیں یہ قبول اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ماں باپ کا حق ادا نہ کریں۔ اب آپ ایسی سنتے چلے جائیں، جلوس محمدی قبول کب ہوگا؟ جب فرض نماز ادا کریں۔ چادر پوشی قبول کب ہوگی؟ جب رمضان میں روزہ رکھیں گے۔ اور نفلی اخراجات، مسجد بنوا دینا، مدرسہ بنوا دینا، ادھر دے دینا ادھر دے دینا، یہ سب قبول کب ہوگا؟ جب آپ زکوٰۃ دیں گے۔ زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں اور لنگر چلا رہے ہیں۔ لنگر چلانے کا شوق آج کے دور میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، آپ اس وقت تک ہماری بات سمجھ نہیں سکتے کہ جب تک کہ آپ مخلص نہ ہو جائیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہاں یہ دینی باتیں، اور اگر آپ یہ سوچ کے سنیں گے کہ یہ تنقید اور کمنٹ کر رہے ہیں، فلاں کو نشانہ فلاں کو نشانہ، تو یہ نشانہ بنانا ہمارا کام نہیں ہے، بس بچانا یہ ہے کہ اللہ کے نشانے میں آپ نہ آئیں۔ اللہ رسول کے نشانے میں اگر آ گئے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا، وہ راستہ سیدھے تباہی کی طرف، ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ تو قرآن نے کہا اے ایمان والوں نیک عمل کرتے رہو۔ اب کوئی بندہ فرض پہ عمل کرتا ہے اور نفل کی توہین کرتا ہے، حضور کے عشق کی توہین، حضور کے ادب کی توہین، اولیاء اہل بیت کے احترام سے انکار، اور جو اہل سنت کے عقیدے سے بھرے ہوئے رسم و رواج ہیں اس کا انکار، تو یہ بھی دوزخ کا راستہ، یہ بھی کیا ہے؟ دوزخ کا راستہ ہے۔ ابلیس عبادت گزار تو تھا لیکن آدم سے عقیدت نہ رکھ سکا، تباہ ہو گیا، تو دونوں راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ دونوں کو ملا دے، ساتھ ہی ساتھ آپ فرض پر بھی عمل کریں، نفل پر بھی عمل کریں، یعنی مومن بھی رہے اور نمازی بھی رہے۔ ایک اور غلط فہمی دور کر دیں کہ جب اہل سنت والجماعت کے علماء ایمان پر تقریر کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں عمل سے وہ صرف نظر یعنی کترا جاتے ہیں، یا عوام سمجھ لیتی ہے کہ یہ لوگ صرف ایمان ہی پر بولتے ہیں، عبادتوں پر نہیں بولتے۔ ایسا ہرگز اہل سنت کے عالموں کا ارادہ نہیں رہتا، وہ اہمیت بتاتے ہیں کہ بابو جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو پھر نماز کس کام کی، پھر روزہ کس کام کا، پھر حج کس کام کا، پھر زکوٰۃ کس کام کی۔ اس لیے ایمان کا ہونا پہلے ضروری ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان اور عمل صالح دونوں کو اللہ نے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک مقام پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اس دوران اس وقت تک مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصی تھا۔ بعد میں حضور کو ایک دن دل میں خیال آیا کہ اب یہ یہودی دبے دبے الفاظ میں تنقید کرتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کچھ بھی کرو کچھ بھی کرو، قبلہ تو ہمارا ہی چل رہا ہے، ہمارا ہی قبلہ چل رہا ہے۔ تو حضور کے دل میں خیال آیا کیوں نہ مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ ہمارا قبلہ ہو جائے
اور آپ اسی اسنا میں اور اسی حال میں نماز ادا فرما رہے ہیں اور بار بار چہرہ انور کو آسمان کی طرف بلند کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی مرضی کے مطابق، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ اپنا چہرہ، آپ اپنا وجہ آسمان کی طرف پھیر رہے ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق ہم اپنا قبلہ بنا دیں گے، یعنی بدل دیں گے، مرضی آپ کی ہوگی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پھیرنا میرا ہوگا، مرضی آپ کی ہوگی، اور سارے مسلمانوں کا قبلہ بن جائے گا۔ تو کیا پتا چلا؟ افضل العبادت تو نماز ہی ہے، افضل العبادت نماز ہے۔ تو آپ کہیں گے افضل المکان کیا ہے؟ تو خانہ کعبہ ہے۔ اب جب نماز افضل ہے تو اب اس سے جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں انہیں بھی افضل سمجھنا پڑے گا۔ نماز افضل تو جس طرف نمازیوں کا منہ ہوتا ہے وہ طرف بھی افضل۔ اب سماج میں بہت سارے مسلمان اپنے کو کہہ رہے ہیں، اب ان میں جو نمازی ہے وہ اور مسلمانوں میں افضل۔ مسجد میں نماز ادا کی جا رہی ہے تو تمام گھروں سے افضل۔ اب مسجد میں جو امام مصلی پر کھڑا ہو کر نماز ادا کروا رہا ہے وہ امام افضل۔ اب جتنے مقتدی پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں وہ اور مسلمانوں سے افضل۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت اور افضلیت کی بات ہوگی کہ جس کے چہرہ پھیر لینے کی وجہ سے کعبہ قبلہ بن گیا، وہ ہمارا نبی کتنا افضل ہوگا، اس کا چہرہ کتنا افضل ہوگا، اس کی توجہ کتنی افضل ہوگی۔ ارے جب وہ آسمان کی طرف دیکھے تو اللہ مسجد اقصی کو چینج کر کے خانہ کعبہ اللہ کا گھر بن جائے تو سوچے کہ جو نبی کی توجہ میں رہتا ہے اللہ اسے ہی قبول کرتا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، کسی اور کی توجہ کی منتظر مشتاق نہ بنو، اگر بننا ہی ہے تو احمد مختار کی توجہ میں آ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل رسول، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایمان والے لوگ۔ کیا آج کے دور میں ہمیں ایمان کی ضرورت نہیں؟ سب سے زیادہ ضرورت تو اسی چیز کی ہے، ایمان کی حفاظت، ایمان کی نگرانی، ایمان پر تگڑی نظر۔ آج لوگوں کا حال کتنا بگڑتا جا رہا ہے۔ آپ کو آپ کے ابا اور دادا نے قرآن پڑھا دیا، فاتحہ کا طریقہ سکھا دیا، تو آپ اپنے ابا دادا کو فاتحہ کر لیتے ہیں۔ نماز جنازہ میں شریک ہو کر جو بیٹا خود اپنے باپ کی نماز جنازہ نہ پڑھ سکے تو کتنے بڑے اف اور شرم کی بات ہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیمات، حضور کا پاس و لحاظ، اہل بیت کی محبت، اولیاء سے نسبت اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو اور کون سکھائے گا؟ ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کی تقریر سے آپ کا بیٹا دینی تعلیم حاصل نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو خود اس پر زور دینا پڑے گا۔ آپ اپنے بچوں کو اپنے ادارے کی طرف لے جائیں، اور تعلیم کی ضرورت ہو شہر میں لے جائیں، اور کی ضرورت ہو تو جو آپ سے سہولت جو آپ کو مل سکے اسے دیں، علم کی ضرورت ہے۔ صرف دماغ میں یہ نہ ڈال دیں کہ بیٹا تجھ سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ دماغ میں بچے لے کے گھوم رہے ہیں، ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ تو راستہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ تو ابلیس کا طریقہ ہے کہ جو خود کو سب سے بہتر اور بڑا سمجھے۔ ہماری جو تعلیم ہے، انبیاء کرام، رسولان اعظام، اہل بیت، صحابہ نے جو تعلیم دی ہے وہ یہی دی ہے کہ بڑا تو وہی ہوگا جو اس کی بارگاہ میں جھکتا ہوگا، بڑا تو وہی ہوگا جس کے دل میں رسول اللہ کے عشق کا چراغ روشن ہوگا، بڑا تو وہی ہوگا کہ جس کے جذبات میں صحابہ کا کردار موجود ہوگا، بڑا تو وہی ہوگا کہ جس کے کردار، جس کی گفتار،
اہل بیت اطہار کا تیور موجود ہوگا وہی بڑا ہوگا، اور بڑا وہ خود سے نہیں بیان کرے گا بلکہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے درمیان یہ اعلان عام کر دیا جائے گا کہ تیرے درمیان، تیرے اندر اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اجمیر کا سلطان ہے، وہ مہرونی کا خواجہ قطب الدین ہے، وہ بابا فرید ہے، وہ محبوب الہی ہے، وہ شیخ علاء الحق بنوی ہے، وہ نور قطب عالم ہے، وہ مخدوم حساب الحق مالک پوری ہے، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، وہ ابو الغوث گرم دیوان ہے۔ یہ اب کیا ہے، اپنے بچوں پر زور دیں، توجہ دیں اور فضول غیبت چغلخوری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو آخری بات میں عرض کروں کہ جب توجہ کی نا اوپر توجہ کی تو یہودیوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جو پچھلے نمازی انتقال کر چکے جن کا قبلہ مسجد اقصی تھا ان کی نماز تو گئی، ان کی نماز تو گئی، ختم ہو گئی، وہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ کیونکہ ان کا قبلہ تو مسجد اقصی تھا۔ اب تو نبی کے چہرہ اٹھانے اور اللہ کی مشیت سے قبلہ بدل چکا ہے، تو اب جتنے گزشتہ اور پچھلے نمازی گزرے ہیں ان کی نماز کہاں جائے گی؟ اعتراض تو بنتا ہے نا، اعتراض تو بنتا ہے نا۔ تو اب جب اعتراض کیا تو جواب بھی کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ جواب بھی کون دے گا؟ حضور کی توجہ اور حضور کے چہرہ انور پر کوئی اعتراض کرے تو جواب اللہ دیتا ہے، جواب اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ سنو، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ ایمان، ان مسلمانوں کا ایمان ضائع کر دے۔ ایمان، ایک بات اور، جو نماز اور ایمان کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے، آج اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو رہا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا، بات ہو رہی تھی نماز کی کہ اس سے پہلے آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے، اب پڑھ رہے ہیں مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، تو کس چیز کی بات ہوئی؟ نماز کی۔ کس چیز کی بات ہوئی؟ نماز کی۔ اب جتنا بولیں گے نا اتنی جلدی بیان ختم ہوگا۔ زور سے بولیں سبحان اللہ، حضور کے نام پر بولیں یا رسول اللہ۔ تو بات ہو رہی تھی نماز کی، تو اللہ کو بھی آیت ایسے ہی اتارنا چاہیے تھا کہ سنو، پچھلے نمازیوں کی بھی نماز میں نے قبول کر لی اور ان نمازیوں کی بھی نماز قبول کر لی ہے، کسی کی نماز میں نے ضائع نہیں کی ہے، یہ بیان کرنا چاہیے تھا۔ مگر اس کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے، علام الغیوب و شہادہ ہے، اس کے کلام میں جتنی فصاحت و بلاغت اور تمام عیوب سے، تمام نقائص سے اس کا کلام پاکیزہ منزہ مبرہ ہے، کسی طرح کا عیب اس کے کلام میں ہے نہیں۔ تو اس نے کہا سنو، ساتھ ہی ساتھ جواب بھی لیتے جاؤ کہ جب اٹیک نمازیوں پر ہوگا تو یاد رکھنا، نماز اور ایمان الگ الگ شے کا نام نہیں۔ جہاں جہاں ایمان ہوگا وہاں وہاں نماز ہوگی، جہاں جہاں نماز ہوگی وہاں وہاں ایمان ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھیں گے؟ یہ تو دوہری پالیسی ہو گئی۔ نیتا جی آپ کو ووٹ دیں گے، اتنا پیسہ دیجئے، اور لے کر ووٹ بھی نہیں دیتے۔ تو اللہ نے کلیئر کیا کہ اپنے اندر سے یہ غلط فہمی دور کرو کہ تم جلسوں میں بیٹھ کر بس ایک بار کہہ دیتے ہو یا رسول اللہ، تو سوچتے ہو کہ ہم سے بڑا کوئی مومن ہے ہی نہیں۔ تو مومن کا جو اللہ نے نمازیوں پر رد ہوا، اعتراض ہوا تھا، تو جواب ایمان کے ساتھ دے کر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ مومن اور نمازی کا رشتہ الگ الگ نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ ایمان سے دور ہو کر نماز ادا کرتے ہیں وہ ابلیسی طریقے پر ہیں، اور جو ایمان سے لگ کر نماز ادا کرتے ہیں وہ محمدی طریقے پر ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو سمجھیں اور اپنے گھروں میں لے آئیں۔
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایمان یہی ہے کہ نماز پڑھ لیا اور کچھ نیک کام کر لیا تو اللہ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ مغرب اور مشرق کی طرف منہ پھیر لینے کا نام ہی بھلائی نہیں ہے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بھلائی تو یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے، قیامت کے دن کو مانا جائے، کتابوں کو مانا جائے، فرشتوں کو مانا جائے اور سارے نبیوں کو مانا جائے۔ یہ سارے نبیوں کی بات ہو رہی ہے، تو مجھے بتائیں سارے نبیوں میں کیا ہمارے نبی نہیں ہیں نا؟ بعض لوگوں کی رائے کے مطابق وہ سارے نبیوں پر ایمان جب تک بندہ لائے گا نہیں اس کا رشتہ نیکی سے ہو نہیں سکتا۔ ایمان اور بھلائی کی بات ہو رہی ہے، ایمان اور نماز کی بات ہو رہی ہے، ایمان اور زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، ایمان اور روزوں کی بات ہو رہی ہے، ایمان اور عمل صالح کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان اللہ کو، قیامت کو اور فرشتوں اور کتابوں اور سارے نبیوں کو مان لینے کا نام ایمان ہے، ایمان ہے۔ اور ابھی میں نے جو آیت کریمہ پیش کی آپ کو آیت کے سامنے پیش کیا تاکہ آپ آیت سمجھ سکیں اور اپنے دلوں میں اتار سکیں۔ تو ایمان اور نماز کا تعلق الگ الگ نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہے اور نہ کبھی رہے گا۔ جتنے لوگ مومن ہیں اب یہ اپنے آپ کو بتائیں، نمازوں کی طرف جا کر، سجدہ گاہوں کی طرف جا کر، پنجگانہ نماز ادا کر کے اور تمام فرائض کو ادا کریں، پھر کہیں جا کر نوافل ہیں، مستحبات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان دونوں کا تعلق بڑا قریبی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سارے نبیوں کو مانو، یہ ایمان ہے۔ ایک مقام پر اور اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے میرے نبی سے منہ موڑنے والوں، اے میرے نبی سے اپنی نماز کے زور پر کترانے والوں، اے میرے نبی کے عشق اور ادب سے اپنی مال کی کثرت پر صرف نظر کرنے والوں، اے میرے پیارے محبوب کی آن اور ان کے اصحاب سے اپنے اعمال اور اپنے زور اور اپنی طاقت کے مطابق ان سے ہٹنے والوں۔ یاد رکھنا اللہ نے کہا فلا وربک، تیرے رب کی قسم۔ یہ تیرا کون ہے؟ یہ ہمارا نبی ہی تو ہے۔ کہا تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم۔ پروردگار وہاں تو کہا تھا والنبیین، یا کہیں کسی اور مقام پر آیتوں میں ہے والنبیون۔ یہاں کون ہے کہ جس کے اختصاص کی ضرورت پیش آئی؟ یہاں کون ہے کہ جس کے انفرادیت کی ضرورت پیش آئی؟ یہاں کون ہے کہ جہاں تجھے تنہا بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ یہاں کون ذات گرامی ہے، ذات مقدسہ ہے کہ جہاں تو الگ کر کے بیان کر رہا ہے وہاں بھی تو سارے نبیوں میں تیرا نبی شامل ہے۔ کہا یہی تو غلط فہمی میں دور کر دینا چاہتا ہوں۔ میرا نبی صرف نبیوں میں شامل نہیں بلکہ نبیوں کا سردار بھی ہے، نبیوں کا امام بھی ہے۔ تیرے رب کی قسم، اے پیارے نبی، جو تیری بات کو نہ مانے وہ میرے نزدیک۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ اچھا بتائیں، اللہ کے فتوے کے سامنے کسی اور کا فتویٰ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کہا محبوب تیرے رب کی قسم، جب تک لوگ آپ کے حکم، آپ کی بات، آپ کے قانون، آپ کے آئین، آپ کے دستور، آپ کے ڈھنگ، آپ کے رنگ، آپ کے حسن و جمال سے جب تک لوگ وابستہ نہیں ہوں گے میرے نزدیک، کسی مولوی کے نزدیک نہیں، میرے نزدیک، کسی ٹھیکیدار کے نزدیک نہیں، میرے نزدیک، کسی فتویٰ باز
فتووں کو پیسوں سے بیچنے والے کے نزدیک نہیں، میرے نزدیک کسی سلطنت کے نزدیک نہیں، میرے نزدیک کسی تنظیم اور تحریک کے نزدیک نہیں، میرے نزدیک یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کس کے نزدیک مقبول ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک۔ کس کے نزدیک؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کس کے نزدیک نماز پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جو بھی عمل خیر کرتے ہیں تو کس کو راضی کرنے کے لیے؟ کس کی خوشنودی کے لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ تو اب یہاں پر اللہ سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ ہم مومن بننا چاہتے ہیں، ہم صاحب ایمان ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارا دل تو ہے لیکن دل کو ایمان کی روشنی سے سجانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا بس سجاؤ ایسے، سمجھ لو ایسے، پرکھ لو ایسے۔ اولئک کتب، یہ آیت لمبی ہے لیکن آیت لمبی ہے تو وقت بھی بچانا ہے، بس اسی آیت کے ایک حصے کو سن لیں۔ کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ فی قلوبہم الایمان، دل میں ایمان ہوتا۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہی بولے گا۔ بس اتنے ہی ایمان والے ہیں، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ کیونکہ بات ہو رہی ہے اس جگہ کی جس جگہ پر ایمان اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ایمان میں نے، اس نے دلوں میں ایمان لکھ دیا، دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ تو ایمان کی جگہ دل ہے۔ اور اسلام کہاں رہتا ہے؟ دونوں دل ہی میں۔ جب دو چیز ہے تو جگہ بھی الگ الگ ہونی چاہیے۔ تو کہا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ فرما رہا ہے کہ اسلام کو میں نے صدر میں رکھا، سینے میں۔ کہا اچھا بتائیں سینے کے اندر دل ہے یا دل میں سینہ؟ سینے کے اندر دل ہے نا، تو سینے کا ایریا بڑا ہے اور دل کا ایریا چھوٹا ہے۔ تو اب اس سے کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ کوئی چھوٹا ہے تو کمتر ہے۔ مقدس سینہ نہیں، مقدس دل ہے۔ چھوٹا ہے لیکن بہت بڑا ہے۔ کہا اللہ نے کہ میں نے دل میں ایمان رکھا اور سینے میں اسلام رکھا۔ اچھا سینے کا حال کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسواس خناس یعنی شیطان کا ایک گروہ جس کو خناس بولتے ہیں، وہ انسان کے صدر، انسان کے سینے میں وسوسہ ڈالتا۔ اور اسلام کہاں ہے؟ سینے میں۔ اور وسوسہ شیطان کہاں ڈالتا ہے؟ سینے میں۔ تو دل تک وہ کیوں نہیں پہنچتا؟ دل تک وہ کیوں نہیں پہنچتا؟ کیونکہ دل میں کسی اور نے ایمان نہیں لکھا ہے، اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے لکھا ہے۔ کہاں دل میں ایمان ہوتا، دل میں ایمان ہوتا، اور جو رسول کی بات مانے وہی ایمان والا ہے۔ تو اب ہم دل کس کو دیں؟ بے شک بے شک یہ جو تختی ہے، یہ جو کاپی ہے جس پر اللہ ایمان لکھتا ہے، تو اب ہم یہ دیں کس کو؟ پروردگار میرا دل اتنا بڑا نہیں، میری بصارت، میرا ادراک اتنا وسیع نہیں کہ ہم تجھے دیکھ سکیں، تجھ سے بات کر سکیں، تو تیرے قریب جا سکے، تیری زیارت کر سکے، اتنی طاقت بندوں میں نہیں۔ تو اب یہ تختی کس کے حوالے کرے؟ جو اس تختی کی تحریر تو تیری ہے، مگر اس تحریر پر مہر ثبت لگائے گا کون؟ ایمان کی ضمانت لے گا کون؟ ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری لے گا کون؟ کیونکہ ہم نے دیکھا پہلے لوگ مومن تھے، بعد میں انکار کر کے مرتد ہو گئے، بعد میں انکار کر کے مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ تو اب اس کی حفاظت و ضمانت لے گا کون؟ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو بات اتنی سی ہے، اگر تم اپنے قلب کو ستھرا رکھنا چاہتے ہو، ایمانی جلا دینا چاہتے ہو، ایمانی وفا دینا چاہتے ہو، ایمانی حفاظت دینا چاہتے ہو،
ایمانی تقویت دینا چاہتے ہو، ایمانی سلامتی دینا چاہتے ہو، ایمانی عروج و ارتقاء دینا چاہتے ہو، ایمانی قد و قامت دینا چاہتے ہو، ایمانی بلندی دینا چاہتے ہو، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا محبوب دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ، تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا، میری خوشنودی بھی تمہیں ملتی رہے گی۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اچھا، اسی ہمارے عمل کے درمیان ہماری کارکردگی میں مکان بھی آتا ہے، مکان بھی آتا ہے، اور قرآن نے کہا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے کہا ہم نے زمین میں تمہارے لیے مکان بنا دیا، ہم نے تمہارے لیے زمین میں مکان بنا دیا۔ پروردگار جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، ان کے لیے تو نے دنیا میں مکان بنایا ہے، جنت میں بھی مکان بنا دیا۔ پروردگار ہمیں دنیا میں تو نے جب فراموش نہیں کیا تو وہاں بھی فراموش نہ کرنا، وہاں بھی نظر ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم تیری جنت کے حقدار ہو جائیں۔ کہا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ۔ جب اللہ نے مکان بنا دیا زمین میں تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہماری چھتوں پر جھنڈا ہو تو اسی کا ہو؟ زمین میں اس نے ہمارے لیے مکان بنا دیا تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارے روم میں اگر کوئی نغمہ گونجے تو قرآن کا نغمہ گونجے؟ جب اس نے زمین میں مکان بنا دیا ہے تو کیا ہمارے لیے ذمہ داری نہیں کہ جو ہماری نسلیں مکان میں زندگی گزار رہی ہے وہ احمد مختار اور احکم الحاکمین کے حکم کے مطابق زندگی گزارے؟ ہم جب مکان میں مرے، زندگی گزارے تو تیرے مطابق، تیرے محبوب کی سنت کے مطابق۔ جب ہمارا اسی گھر سے جنازہ نکلے تو ہمارا جنازہ یعنی ہماری موت گمراہیت پر، دلالت پر، کفر پر، شرک پر، تیرے لیے تیرے راستے سے دوری پر ہمارا جنازہ نہ نکلے، بلکہ جب ہمارے مکان سے جنازہ نکلے تو خاتمہ بالخیر پر نکلے، تیری رضا کی طرف نکلے، مدینے والے کی وفا پر نکلے، حسینی کردار اور جذبات کے ساتھ ہمارا جنازہ بھی ہمارے مکانوں سے نکلے، کیونکہ ہمیں دنیاوی مکان کو دائمی نہیں سمجھنا ہے، دنیاوی مکان کو عارضی سمجھے، مادی سمجھے۔ اگر حقیقت میں ہمارا کہیں مکان ہے تو قرآن نے کہا جنت کے تم وارث ہو۔ اسی ایمانی جذبات اور ایمانی تعلیم و تربیت اور ایمانی انداز کو اپنے گھروں میں لے جائیں اور اپنے اندر بہتر طریقہ پیدا کریں۔ باپ سوتا رہے اور سوچے کہ میرا بیٹا فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جائے تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا، اگر اپنی نسل کو دوزخ سے بچانا ہے تو اسے بھی اٹھنا پڑے گا، اور ہو سکے تو وضو کا پانی بھی وہی دے دے۔ بچہ ہے، دھیرے دھیرے وہ عادی ہو جائے گا۔ آپ جتنی محنت کریں گے آپ کی نسلوں کی حفاظت ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کر سلام۔